پاکستان کا اعلیٰ سطح کا تکنیکی وفد کابل پہنچ گیا۔ وفد پاکستانی سفارت خانے میں ویزا نظام میں اصلاحات کا جائزہ لے گا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی وفد کا دورہ پہلے سے طے شدہ تھا، حالیہ کشیدگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پاکستانی وفد آن لائن ویزوں کے اجراء اور بائیو میٹرک نظام میں بہتری سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کرے گا۔ پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب سے 97 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کی منشیات پکڑ لی۔ پی این ایس یرموک نے کارروائی سعودی قیادت میں قائم کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کے تحت انجام دی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کامیاب کارروائی پاک بحریہ کے عزم اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظہر ہے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے یرموک کے عملے کو سراہا۔ نیول چیف کا کہنا تھا پاک بحریہ قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی قیادت میں آپریشن دونوں ملکوں کے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کرے گا۔ انسداد منشیات کی کامیاب کارروائی پر صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پاک بحریہ کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے کہا پاک بحریہ کا کارنامہ قومی فخر اور پیشہ ورانہ مہارت کی روشن مثال ہے۔ پاکستان نیوی کا کردار عالمی سطح پر ملک کی ساکھ اور مثبت تشخص کو مضبوط بنا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاک بحریہ کے افسران اور اہلکار پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ قوم کو پاک بحریہ پر فخر ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر سی ایم ایف کو مبارکباد دی۔ سی ایم ایف ایک بحری شراکت داری ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے۔ We talk about trade, we talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that, and we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی کو انتباہ۔ وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کچھ دیر پہلے مودی سے تفصیلی گفتگو ہوئی، کئی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی وزیر اعظم کو بتا دیا پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، تجارت کے ذریعے معاملات حل کر رہا ہوں، بھارت روس سے مزید تیل نہیں خریدے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ فلسطین اور غزہ کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سعودی عرب کا خطے میں امن و استحکام کے لیے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں ملکوں نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ کے علاقے شاہی تنگی جنگل سے خارجیوں کے ٹھکانوں اور سرنگوں کا صفایا کر دیا۔ فورسز نے جنگل میں غار پر گھات لگا کر بھرپور کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک خارجی جہنم واصل جبکہ دیگر زخمی ہو کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے علاقے میں موجود سرنگوں اور قریبی مقامات کو کلیئر کر دیا۔ کارروائی کے دوران اسلحہ، بارودی مواد، مواصلاتی آلات بھی برآمد ہوئے۔ بلوچستان کو بولٹ پروف گاڑیاں بھجوائی جائیں گی، وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے ٹویٹ پر جواب۔ لکھا دہشت گردی کے خلاف استعداد کار میں اضافہ کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے معاملہ اٹھانے پر سرفراز بگٹی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سرفراز بگٹی نے کے پی حکومت کی جانب سے بولٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے پر بلوچستان کو گاڑیاں دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ bench is also offshoot of the Supreme Court. This bench is a bench of the Supreme Court, but the Supreme Court also still exists. Article 184(3) میں انہوں نے amendment تو نہیں کی to change Supreme Court to a constitutional bench. ابھی تک وہ jurisdiction Supreme Court ہی کے پاس ہے۔ اگر یہ بینچ کیس سن نہیں سکتا تو آرڈر کیسے دے سکتا ہے؟ کچھ وکلاء نے تو کہا ترمیم کو ایک سائٹ پر رکھ دیں۔ سپریم کورٹ میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے کہا یہ کلیئر ہی نہیں ہو سکا کہ ہمارا اختیار ہے بھی یا نہیں۔ ایڈوکیٹ احمد حسین نے دلائل میں کہا اس ادارے کی ساکھ کا انحصار 26ویں ترمیم پر نہیں،
اس کیس کو دوسرے آزاد بینچ کی جانب سے سنا جانا چاہیے۔ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اس بینچ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریگولر بینچ کو کیس نہیں بھیج سکتے، لیکن فل کورٹ کو بھیج سکتا ہے۔ کل کو 27ویں ترمیم ہو گئی اور آپ کے اوپر کوئی سرکاری افسر لگایا گیا تو کیا پھر یہ معاملہ نہیں دیکھیں گے؟ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، ہر وکیل کا اپنا موقف ہے، ہم آئین پڑھ کر سوال کر رہے ہیں۔ سماعت کل تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آٹے اور گندم کی آزادانہ ترسیل کے لیے حکومت پنجاب کو خط لکھنے کی ہدایت کر دی۔ سہیل آفریدی نے کہا، خیبر پختونخوا کو آٹے اور گندم کی ترسیل روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ سیاسی اختلافات کی آڑ میں پنجاب حکومت عوام کے بنیادی حقوق سلب کر رہی ہے۔ محکمہ خوراک کا اجلاس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی صدارت میں ہوا۔ ضرورت ہے صرف تھوڑی سی لفظوں کے چناؤ کی، وہ بہتر کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ لڑائی جھگڑا اور یہ سیاستدان جو تماشا بنتے ہیں وہ تماشا نہیں بنیں گے۔ پیپلز پارٹی صبر سے کام نہ لیتی تو سسٹم ڈی ریل ہو جاتا۔ سی سی نے ملک اور جمہوریت کی خاطر حکومت کو مہلت دی ہے۔ حسن مرتضیٰ کہتے ہیں، انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ پیپلز پارٹی آئینی عہدوں پر نہ بیٹھی ہو تو یہاں بھی چھوٹے لوگ چھوٹی حرکتیں کریں گے۔ پنجاب میں غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات، پری پول دھاندلی، چھانگا مانگا کی سیاست زندہ کرنے کی کوشش ہے۔ لوکل باڈیز ایکٹ پر تحفظات کے باوجود دستخط کیے۔ کاشتکاروں کو 56 ارب روپے کا پیکج دینے جا رہے ہیں۔ زرعی آمدنی پر ٹیکس پرانے ریٹ سے ہی لگے گا۔ سندھ حکومت چاہتی ہے کسانوں کو مزید سہولتیں دی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس، کہا اس وقت صوبے میں 20 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، 5 ماہ میں ہم اپنی ساری گندم فروخت کر دیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا تھا، صدر آصف زرداری نے چین میں بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کی اور انہیں پاکستان میں صنعتیں لگانے کا کہا۔ صدر مملکت نے کہا، زمین دیں گے، آپ سرمایہ کاری کریں۔ چھبیس نومبر جلاؤ گھیراؤ کیس، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چوتھی بار علیمہ خانم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ پولیس کی رپورٹ پر اظہار برہمی، ایس پی راول سعد ارشد اور ڈی ایس پی وارث خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ کہا، پولیس نے علیمہ خانم سے متعلق بوگس رپورٹ پیش کی۔ بتایا، علیمہ خانم روپوش ہیں جبکہ وہ سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں۔ علیمہ خانم نے اڈیالہ کے باہر گفتگو بھی کی، لیکن پولیس نے جعلی رپورٹ دے کر دھوکہ دیا۔ متعلقہ افسران 24 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 5 نومبر تک ملتوی۔ وکلائے صفائی نے بتایا، کرکٹ میچ اور سیکیورٹی خدشات کے باعث جیل ٹرائل مؤخر کیا گیا۔ مقدمے میں استغاثہ کے 40 گواہان کے بیانات قلم بند کیے جا چکے۔ مزید 3 گواہان کو آج طلب کیا گیا تھا۔ سی پیک خطے میں گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں پیش رفت ہوئی۔ حال ہی میں بیجنگ میں 24 مشترکہ منصوبوں پر معاہدے ہوئے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا پاکستان نے معاشی میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ 3 بڑی عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی معیشت کی تعریف کی۔ پر امید ہوں کہ رواں سال 3.5% شرح نمو حاصل کر لیں گے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جرمن سرمایہ کاروں اور تاجروں کے وفد سے ملاقات، پاکستان کی معاشی استحکام اور اصلاحاتی پالیسی پر روشنی ڈالی۔ پنڈی ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کے ٹیل اینڈرز نے میچ کا نقشہ بدل دیا۔ جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 71 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ مہمان ٹیم پہلی اننگز میں 404 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ربادہ اور متھوسوامی نے آخری وکٹ پر 98 رنز کی پارٹنرشپ بنائی۔ متھوسوامی 89 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ربادہ نے ٹیسٹ کی پہلی نصف سنچری بناتے ہوئے 71 رنز اسکور کیے۔ پاکستانی فیلڈرز نے پہلی اننگز میں کئی کیچز چھوڑے، سٹمپ اور رن آؤٹ بھی مس کیا۔ پاکستان کی طرف سے ڈیبیو کرنے والے آصف آفریدی نے 6، نعمان علی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ساجد اور شاہین کی 1-1 وکٹ۔ پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 333 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔
جنوبی افریقہ کے خلاف لاہور ٹیسٹ میں شاندار بولنگ پر اسپنر نعمان علی کی ٹیسٹ رینکنگ میں ترقی. نعمان 4 درجے ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے. پنڈی ٹیسٹ میں آصف آفریدی نے تاریخ بنا دی. انگلینڈ کے چارلس میریٹ کا 92 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا. آصف آفریدی نے 38 سال میں 299 دن کی عمر میں ڈیبیو میچ میں 5 وکٹیں لینے کا ریکارڈ بنا لیا. اپنے پہلے میچ میں 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے والے آصف آفریدی پاکستان کے 15ویں بالر ہیں. بھارت نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ فعال کر دیا. بھارت کابل میں اپنے مشن کے سربراہ کو چارج دی افیئرز مقرر کرے گا. بعد میں سفیر تعینات کیا جائے گا. طالبان حکومت نومبر تک اپنے 2 سفارتکار نئی دلی بھیجے گی جو افغان سفارت خانے سے کام کریں گے. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے افغان وزیر خارجہ امیر متقی کے حالیہ دورہ بھارت میں طے پایا تھا کہ بھارت اپنے تکنیکی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دے گا. اسرائیلی وزیر اعظم غزہ جنگ بندی معاہدہ توڑ سکتے ہیں. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبردار کر دیا. لکھا نیتن یاہو وعدہ خلافی کرتے ہوئے امن معاہدے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کے خدشات بڑھنے لگے ہیں. وائٹ ہاؤس انتظامیہ غزہ امن معاہدہ قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا حماس نے درست فیصلہ نہ کیا تو اس کا خاتمہ تیز اور بے رحمانہ ہوگا. اتحادیوں اور اسرائیل سے کہا ہے ابھی غزہ میں کچھ نہ کریں. حماس نے خلاف ورزی کی تو کارروائی کی جائے. میں نے مشرق وسطی میں اپنے اتحادیوں سے درخواست کی تو وہ فوجی قوت کے ساتھ حماس کو سیدھا کر دیں گے. شہید بے نظیر آباد میں عدالتی حکم پر زمیندار کی جیل سے 25 افراد بازیاب. سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ حیدرآباد میں پیش کر دیا گیا. ٹنڈوالا یار پولیس نے بازیابی سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی. بازیاب افراد نے بتایا زمیندار نے انہیں قید کر رکھا تھا. عدالت نے تمام افراد کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حکم دے دیا. سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ کے جسٹس محمد حسن نے کیس کی سماعت کی. لاہور میں گردن پر ڈور پھرنے سے ایک نوجوان جاں بحق، ایک زخمی. نواں کوٹ میں موٹر سائیکل سوار نعمان جان سے گیا. کالا شاہ کاکو میں علی رضا زخمی ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. سی سی پی او سے رپورٹ بھی طلب کر لی. رینجرز اہلکار کے قتل کا کیس. سندھ ہائی کورٹ نے عبید کیٹو کی عمر قید کی سزا کالعدم قرار دے دی. عبید کیٹو کو 2015 میں 9-0 سے گرفتار کیا گیا تھا. رینجرز اہلکاروں پر 27 سال قبل لیاقت آباد میں حملہ کیا گیا. پولیس کے مطابق رینجرز کے سپاہی دلدار حسین شہید اور حوالدار ممتاز علی زخمی ہوئے تھے. سونے کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا 7,538 روپے کم ہو کر 4,37,362 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 6,463 روپے کی کمی سے 3,74,967 روپے ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $85 کی کمی کے ساتھ $4,150 کا ہو گیا. No, I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time. It's a vicious war. It doesn't affect us because we're not losing soldiers there. They're shooting and they're killing people, and I think Putin wants it to end, and I think Zelensky wants it to end, and I think it's going to end. I do. امریکی صدر ٹرمپ کی پیوٹن سے ہنگری میں طے شدہ ملاقات منسوخ. دونوں ملکوں کے مذاکرات کاروں نے معاملہ خراب کر دیا. فون پر تلخی کے بعد ملاقات منسوخ کر دی گئی. وائٹ ہاؤس میں پیوٹن سے ملاقات کے سوال پر ٹرمپ نے کہا وقت کا ضیاع نہیں کرنا چاہتا. یہ ایک شیطانی جنگ ہے جس سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھارت کی مسلم دشمنی پھر بے نقاب. بہترین کارکردگی کے باوجود کرکٹر سرفراز خان اے ٹیم سے ڈراپ. اپوزیشن نے سخت سوالات اٹھا دیے. کانگریس رہنما شمع محمد نے بھارتی ٹیم کے کوچ گوتم گمبھیر پر مذہبی تعصب کا الزام لگا دیا. کہا ہمیں گوتم گمبھیر کے نظریے کا اندازہ ہے. کیا مسلمان ہونے پر سرفراز خان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا؟ اسد الدین اویسی نے کہا بتایا جائے سرفراز خان کو ٹیم سے کیوں نکالا گیا.